سوچ سمجھ کے رکھا گیا ہے، یہ بڑا اسمارٹ ہے۔ جب سے یہ اسمارٹ فون گھر میں آیا، کلائی کی گھڑی کا استعمال بند ہو گیا۔ اسمارٹ فون گھروں میں آیا، کیلکولیٹر کا استعمال بند۔ اسمارٹ فون گھر میں آیا، الارم گھڑی کا استعمال بند۔ اسمارٹ فون گھر میں آیا، ماں باپ بچوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، وہ سب ختم۔ اب بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں، کام چل رہا ہے، اسمارٹ فون ہے ان کے ہاتھ میں۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے چھوڑ کے چلے گئے ہوں، ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت وبا مشغولا۔ ارے یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس کی ماں نے، جس کے باپ نے موبائل دے کر اپنی جان چھڑا لی ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچہ موبائل کے سائے میں پل بڑھ رہا ہے، موبائل اس کو جوان کر رہا ہے۔ حالات یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، 8-8 سال کی 9-9 سال کی لڑکیوں کے بھی بوائے فرینڈ آپ کو مل جائیں گے، 8-8 9-9 سال کے لڑکوں کی گرل فرینڈ آپ کو مل جائیں گی۔ سماج آج کہاں جا رہا ہے، معاشرہ کہاں جا رہا ہے میرے بھائیوں، ہماری سوچ سے بھی بہت آگے سماج جا رہا ہے۔ 8-8 سال کے بچے، ان کو بھی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا مطلب پتا ہے، اور ان کی بھی گرل فرینڈز ہیں، ان کی بھی بوائے فرینڈز ہیں۔ یہ 8-9 سال کے بچوں کی بات۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج نوجوانوں نے اپنی جوانی کے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ نظروں کا زنا عام ہے، کانوں کا زنا عام ہے، ہاتھوں کا زنا عام ہے، اور جب ان تمام چیزوں پر کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر حقیقت میں زنا ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے، ہم سماج میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس موبائل کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کے کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ موبائل آپ کی نیکیوں کو برباد کر ڈالے، یہ موبائل آپ کی نیکیوں کو ختم کر ڈالے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ بیزا۔ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میری امت کے اندر ایسے لوگ بھی قیامت کے دن آئیں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو بھسم کر دے گا، ان کی نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا صفہم لنا وجلہم لنا یا رسول اللہ، نصیب لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، مگر ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن ان کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہوگا۔ یہ نبی نے تو نہیں کہا، میں اپنے حالات کے حساب سے مطلب بتا رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو اپنی تنہائی میں وہ غلط کام کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے۔ آج اسمارٹ فون سب کے ہاتھ میں، 3 سال کے بچے سے لے کر کے 70 سال کے بوڑھے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ہیں اور آپ کے موبائل کی اسکرین ہے، اور رات کا اندھیرا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، یا تو آپ جانتے یا آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکیلے میں گناہ کرنے والے، تنہائی میں گناہ کرنے والوں کی نیکیوں کو اللہ برباد کر دے۔ اپنی تنہائی کی حفاظت کرو۔ پبلک کے سامنے رو دینا کون سے کمال کیا؟ مسجد میں بیٹھ کے رو دینا کون سے کمال کیا؟ کمال تو یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، بند کمرہ ہو اور آپ اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اللہ کو اپنے بندے کی وہ ادا بتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان خوش نصیبوں میں ایک وہ بندہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس بندے کے آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عینان لا تمسہما النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ میں نہیں جا سکتی ہیں۔ عین باتت تعرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں چوکیداری کرتی ہو، جو رات میں جاگتی ہو، اللہ کی سرحدوں پر، اسلام کی سرحدوں پر پہرا دیتی ہو۔ وعین بکت من خشیت اللہ، اور دوسری آنکھ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتا ہو، جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہتا ہو، وہ آنکھ جہنم میں نہیں جانے والی ہے۔ آج کہاں گئے ہوئے؟
جو راتوں میں آنسو بہاتے ہو اللہ کی. حضرت حنظلہ کو دیکھو میرے بھائی, نئی نئی شادی ہوئی ہے, سہاگ رات ہے, شادی کی پہلی رات ہے, بیوی کے ساتھ ہے, اللہ کے نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان آ جاتا ہے. حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میری بیوی آج تو میری نئی نویلی دلہن ہے, لیکن اللہ کے نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو چکا ہے, اے میری بیوی تجھے چھوڑ کر کے جانا پڑے گا. شاعر کہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی, جہاد محبت کی آواز گونجی, کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جامِ شہادت, اجازت اگر دو تو جامِ شہادت, لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے, اجازت اگر دو تو جامِ شہادت, لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, حنظلہ بیوی سے اجازت لے کر کے جنگ کے میدان میں جاتے ہیں. ابھی ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ غسل کر سکے, وہ نہا سکے, وہ اپنی ناپاکی کو دور کر سکے. اسی حالت میں وہ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں. جب لڑائی ختم ہوتی ہے, جب جنگ ختم ہوتی ہے, اللہ کے نبی اپنے شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. اچانک آپ صحابہ سے کہتے ہیں, او میرے صحابہ کیا تمہیں حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی, ہمیں حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے. آپ نے فرمایا وہ دیکھو میرے حنظلہ کی لاش ہے. اے میرے صحابہ انی اری الملائکۃ تغسل حنظلہ, اے میرے صحابہ میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں, وہ حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. حنظلہ کے بال بھیگے ہوئے, حنظلہ کا بدن بھیگا ہوا ہے, ان کے بدن پر پانی پڑا ہوا ہے. ان کو غسل دینے والے انسان نہیں ہے, ان کو غسل دینے والے فرشتے ہیں. آج حنظلہ کے جیسے نوجوان, آج ہمارا نوجوان اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو بھول گیا. ہمارے نوجوان نے زندگی کا مقصد پیسہ کمانا سمجھ لیا. یاد رکھو میرے بھائی, پیسہ کمانا برا نہیں ہے, ہمیں پیسے والوں کی ضرورت ہے. یہ مسجدیں نہیں بنیں گے اگر پیسے والے نہ ہوں گے, یہ مدرسے نہیں چلیں گے اگر یہ پیسے والے نہیں ہوں گے. ہم تو جب اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں تو سب سے بہترین دعا جو قرآن میں ہم کو سکھائی گئی, ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار, ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہم جب بھی دعا کرتے تو اللہ سے دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, پیسہ کمانا برا نہیں, دنیا کمانا برا نہیں, مگر دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لینا یہ برا ہے. دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا یہ برا ہے. دنیا کی کیا اوقات ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, میرے بندو یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. کروڑ پتیوں کو دیکھو, ارب پتیوں کو دیکھو, نہ جانے کون کون سا طریقہ آسان اپنا کر کے انہوں نے پیسہ کمایا, کروڑ پتی بن گئے, ارب پتی بن گئے. مگر موت کا ٹائم آیا, ممبئی کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا. کروڑ پتی انسان ہے, ارب پتی انسان ہے, پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. ڈاکٹر سوئی پر سوئی لگا رہے ہیں, ڈاکٹروں نے آئی سی یو کے اندر ڈالا ہوا ہے, لیکن موت کا ٹائم آ چکا ہے, موت کا فرشتہ پہنچ چکا ہے, اب انسان کی روح نکلنے والی ہے. ڈاکٹر اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے, مگر جیسے ہی روح بدن سے نکل گئی, ڈاکٹر باہر آتا ہے, اپنی ٹوپی اتار دیتا ہے اور کہتا ہے بھائی صاحب اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, اب یہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, یہ بھگوان کے پاس جا چکے ہیں, یہ اوپر والے کے پاس جا چکے ہیں, آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں. او لوگوں, یہ دنیا کس کام کی ہے جو آپ کو موت سے نہ بچا پائی. اگر اس دنیا کے اندر وفا ہوتی, اگر یہ دنیا وفادار ہوتی, اگر اس دنیا میں دولت کی کوئی قیمت ہوتی, اس انسان کو موت سے بچا کر کے یہ دولت دکھا دیتی. مگر دولت آپ کو موت سے نہیں بچا سکتی. دنیا کی بڑی سے بڑی دولت آپ کو موت سے نہیں بچا سکتی. موت کا ٹائم آیا انسان کو مرنا, اور جیسے ہی مر گئے ساری زمین جائیداد دوسروں کو. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جائے. بڑے بڑے مکان بنائے, بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی, کٹیہار میں, پورنیا میں بڑے بڑے فلیٹ ہم نے بنا لیے, بمبئی میں مکان خرید لیا, دلی میں بنگلہ بنا لیا, گئے تو 2 گز زمین نہیں. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا,
جب لاد چلے گا بنجارا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. میرے بندو تم نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے جبکہ کام آنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں کماؤ, دنیا کو سب کچھ نہ سمجھا کرو. ہمارے نبی کو دیکھو, ہمارے نبی اگر چاہتے تو بہت دولت اکٹھا کر سکتے تھے, مگر آپ نے اپنے گھر میں کوئی فرنیچر نہ بنایا, آپ نے اپنے گھر میں کوئی گدا نہ بچھایا, آپ نے اپنے گھر میں کوئی مسیری نہ لگائی. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق آپ سے ملنے کے لیے آئے, حضرت عمر فاروق اپنے نبی سے ملنے کے لیے آئے, اللہ کے نبی کے کمرے میں داخل ہوئے, دیکھا ایک معمولی سا چٹائی بچھا ہوا ہے, ایک معمولی سا چٹائی بچھا ہوا ہے, ایک معمولی سا تکیہ ہے, کنارے تھوڑی سی جو رکھی ہوئی ہے, ایک لکڑی کا پیالہ ہے, ایک پانی کا مشکیزہ ہے. یہ نبی کا کمرہ ہے, یہ نبی کی کل کائنات ہے, یہ نبی کے کمرے کا ٹوٹل ایسٹ اور سرمایہ ہے. عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, عمر فاروق رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, قیصر و کسریٰ جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ تو اپنے محلوں میں عیش و آرام سے رہتے ہیں, اے اللہ کے نبی آپ تو ہمارے نبی ہیں, آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں, آپ ایسی پریشانی کی زندگی کیوں گزارتے ہیں, آپ اتنی سادہ زندگی, اتنی سمپل زندگی کیوں گزارتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر اما ترضا ان تکون لهم الدنیا وتکون لنا الاخرہ. اے عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ کیسے اور کس طرح کو دنیا کی دولت مل جائے اور تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتوں سے نواز دے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ نبی کی نظر میں آخرت پہلے, صحابہ کی نظر میں آخرت پہلے, ہماری نظر میں دنیا پہلے ہوگی. دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں, دنیا کے لیے مر رہے ہیں, دنیا کے لیے کٹ رہے ہیں, سو کے اٹھتے ہیں تو دنیا, رات کو بستر پہ سونے جاتے ہیں تو دنیا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری بات غلط ہے تو جاؤ مسجدوں میں جا کے دیکھو, حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے, آپ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, آپ کا مارکیٹ کھلا ہوا ہے, آپ کا بازار کھلا ہوا ہے, آپ کی تجارت چل رہی ہے, اس کا مطلب حی علی الصلاۃ کی آواز سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں اپنے کاروبار سے کہہ دو, اپنی دولت سے کہہ دو میری نماز کا ٹائم ہے, آپ کا کروڑوں کا فائدہ ہو رہا ہو, مگر ایک ٹائم کی نماز چھوڑ کر کے اگر کروڑوں کا فائدہ مل رہا ہے تو وہ گھاٹے کا سودا ہے, وہ فائدے کا سودا نہیں. جانتے ہو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مرد کس کو کہا؟ قرآن کی نظر میں مرد کون ہے؟ ہم سے اور آپ سے اگر کوئی پوچھے بھی مرد کون ہے تو ہمارے پاس مرد کی اپنی اپنی ڈیفینیشن کہ مرد ایسا ہے, مرد ویسا ہے. قرآن کی نظر میں مرد کیسا ہے, اللہ کی نظر میں مرد کون ہے؟ قرآن کا 18واں پارہ اٹھا اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. حقیقت میں مرد کہلانے کے لائق وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار, جن کا بزنس ان کو نماز سے نہیں روکتا ہے. وہ نماز وہ بزنس کے چکر میں, کاروبار کے چکر میں نماز کبھی نہیں چھوڑتے. آج ہم نماز چھوڑ دیتے, بڑی آسان سی بات. فجر کی اذان ہو رہی ہے, مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. مؤذن بیچارہ چلا کے تھک جاتا ہے. ہم نے تو رات کو 2-2 بجے تک موبائل پہ ویڈیو دیکھا ہے, ہم نے تو موبائل پر فلمیں دیکھی ہیں, رات کو 3 بجے تم سوئے ہیں. فجر کی اذان میں اور فجر کی نماز ہماری نیند کہاں سے کھلے گی؟ میرے پیارے ساتھیوں آج مسئلہ یہی ہے, ہم نے دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے اور اسی بات کا ڈر تھا. اللہ کے پیارے نبی کو اپنی امت کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا مل فقر اخشى علیکم, اے میری امت کے لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے, تم غریب ہو جاؤ گے, ولکن اخشى علیکم الدنیا, مجھے ڈر تو اس بات کا ہے کہیں تم دنیا کے فتنے میں نہ پڑ جاؤ. فتنافسوها كما تنافسوها, تم سے پہلے کی امتیں دنیا کو پانے کے لیے لڑا کرتی تھی, مقابلہ کیا کرتی تھی, کہیں تم دنیا کے چکر میں ایک دوسرے سے لڑائی نہ کرنے لگو, جھگڑا نہ کرنے لگو اور دنیا کے چکر میں تم ہلاک ہو جاؤ. ہمارا نوجوان دین سے دور اس لیے ہے کیونکہ اس نے اپنی طاقت کا مس یوز کرنا شروع کیا. باڈی بنا رہا ہے, جم جا رہا ہے, اس کے مسل اپنے مسل دکھا رہا ہے, مگر کس لیے؟ لوگوں پر روک جھاڑ جھاڑ, لوگوں کو دبانے کے لیے, اپنی طاقت کا لوگوں پر روک جمانے کے لیے اس نے اپنی باڈی کو بنایا. یاد رکھو میرے بھائی,
میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جم جایا کرو، آپ اپنی باڈی کو بناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پیارا ہے، اللہ کو زیادہ پیارا ہے طاقتور مومن، ہر اعتبار سے طاقتور بنو۔ اور اسی لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں گٹکا اٹھا مت کھاؤ۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں مولوی صاحب سگریٹ پینا کیسا ہے، مولوی صاحب بیڑی پینا کیسا ہے، مولوی صاحب گٹکا کھانا کیسا ہے، حرام ہے کہ مکروہ ہے؟ ارے بھائی مکروہ اور حرام وہاں پوچھا جاتا ہے جہاں ڈاؤٹ ہو۔ جس سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو کازز کینسر، جس گٹکا کے پیکٹ پر کینسر کی تصویر بنی ہے اور لکھا ہے کہ گٹکا کھانے سے کینسر ہوتا ہے، تو پوچھ رہے ہو کہ وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ زندگی تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ زندگی امانت کے طور پر تم کو ملی ہے، استعمال کرنے کے لیے ملی ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر سوسائڈ کرنا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے، آتم ہتیا کرنا حرام ہے۔ حالات جتنے بھی برے آ جائیں، سمسیایں جتنی بھی بڑی آ جائیں، ہر سمسیا کا حل ہے، ہر پرابلم کا سولوشن ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن اسلام کے اندر سوسائڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی سوسائڈ کر لے، اگر کوئی آتم ہتیا کر لے، تو مسلمانوں کی علماء کو یہ آرڈر ہے کہ وہ جنازے کی نماز نہ پڑھائے۔ عام لوگ جنازے کی نماز پڑھ لے، پڑھا کے دفن کر لے، جو مسلمانوں کے بڑے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ پرہیز کریں تاکہ میسج چلا جائے کہ خودکشی کرنا یہ صحیح نہیں ہے، خودکشی کرنا یہ حرام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو گٹکا کھا رہے ہو، جو شراب پی رہے ہو، جو تمباکو کا استعمال کر رہے ہو، آپ بھی خودکشی کر رہے ہو۔ جس نے پھانسی کے پھندے پہ اپنے آپ کو لٹکایا وہ 10 سیکنڈ میں مر گیا، اور تم 10 سال میں اور 20 سال میں اپنے مرنے کا انتظام کر رہے ہو۔ چلے جاؤ بمبئی کے کینسر ہاسپٹل میں، آپ کو بڑی تعداد میں ایسے لوگ ملیں گے جو گٹکا کھا رہے تھے اور آج کینسر میں مبتلا ہو گئے، جو سگریٹ پی رہے تھے اور آج کینسر میں مبتلا ہو گئے۔ آپ سائلنٹلی، آپ خاموشی کے ساتھ، آپ سلولی دھیرے دھیرے آپ اپنے آپ کو موت کی طرف دھکیل رہے ہو۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، ان تمام گندی عادتوں سے اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، اپنی باڈی کو بناؤ، مضبوط بناؤ، مگر باڈی کا غلط استعمال کرو۔ کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں، کسی پر اتیاچار کرنے کے لیے نہیں، کسی مجبور کو دبانے کے لیے نہیں۔ طاقت کا استعمال کرو ظالم کے خلاف، طاقت کا استعمال کرو مظلوم کی حمایت کرنے کے، جہاں طاقت کا استعمال کرنے کی ضرورت پڑے ظالم کے خلاف استعمال کرو اور مظلوم کی سپورٹ کرو۔ کبھی اپنی طاقت سے دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اگر ہم نے کسی پر ظلم و ستم کیا ہوگا، ہم نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کل قیامت کے دن ہم کو دینا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ بنگلہ دیش چلے جائیں، بنگلہ دیش میں آپ کا انڈیا کا روپیہ نہیں چلے گا، وہاں ٹکا چاہیے۔ آپ نیپال میں چلے جائیں، وہاں انڈیا کا روپیہ، نیپال میں تو چل جاتا ہے، چلو وہاں پاسپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ سعودی عرب میں آپ چلے جائیں، آپ کو انڈین کرنسی وہاں پہ سعودی کے ریال میں چینج کرنی پڑے گی۔ آپ ترکی چلے جائیں، وہاں انڈیا کا روپیہ آپ کو ترکی کے لیرہ سے چینج کرنا پڑے گا۔ آپ کویت میں اور دبئی میں چلے جائیں، وہاں آپ کو درہم اور دینار سے چینج کرنا پڑے گا۔ ہر ملک کی اپنی ایک کرنسی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت میں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں وہ لوگ آئیں گے جن کا حق ہم نے مارا تھا دنیا میں، جن کو ستایا تھا دنیا میں، جن کو تھپڑ مارا تھا، جن کو گالی دی تھی، جن کی زمین کو قبضہ کیا تھا، جن کا مال ہم نے لوٹ لیا تھا۔ کل اللہ کی بارگاہ میں وہ آئیں گے، کہیں گے اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اے اللہ اس نے مجھ کو گالی دی تھی، اے اللہ اس نے میری زمین کو ہڑپا تھا، اے اللہ اس نے میرا مال لیا تھا۔ اس وقت کیا ہوگا میرے پیارے ساتھیوں؟ وہاں تو کرنسی چینج ہو چکی ہوگی۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں ان حقداروں کو دے دے گا۔ جس کو ہم نے تھپڑ مارا وہ نماز لے کے چلا گیا، جس کا ہم نے حق مارا وہ روزہ لے کے چلا گیا، جس کی زمین کو ہڑپا وہ حج لے کے چلا گیا۔ انسان کی نیکیاں ان کے درمیان بٹ جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر بھی کچھ لوگ کھڑے رہیں گے، اے اللہ اس نے میرا بھی حق مارا ہے، اس نے مجھے بھی ستایا ہے، اس نے میرے اوپر بھی ظلم و ستم کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ جو دنیا سے نماز لے کے گیا تھا، جو دنیا
سے روزہ لے کے گیا تھا, جو دنیا سے زکات اور خیرات لے کے گیا تھا, آج دوسروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے, اور جب یہ گناہوں سے بھر جائے گا فَطُرِحَ فِي النَّارِ, اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. کبھی کسی کا حق نہ دبانا, کبھی کسی پر اتیاچار نہ کرنا, کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا. مظلوم کی بدعا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا دعوت المظلوم, مظلوم کی بدعا سے بچا کرو, فإن ليس بينه وبين الله حجاب. مظلوم کی بدعا اللہ تعالیٰ کے پاس ڈائریکٹ پہنچتی ہے. مظلوم کی اور اللہ کے درمیان, اس کی بدعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مظلوم کی بدعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس. طاقت کا استعمال کبھی غلط ہے, اور اگر غلط کیا ہے تو معافی مانگ لو میرے بھائی. جس کی زمین ہڑپی ہے دے دو, جس کا مال لوٹا ہے دے دو, دنیا میں دے دو ورنہ آخرت میں دے دو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ